मुंबई प्रेस के सभी दर्शकों का एक बार फिर आज के इस एक स्पेशल प्रोग्राम हम कह सकते हैं इसमें स्वागत है। मैं हूं कमर अंसारी और आज हम जो है जिस तरीके से हालात लॉकडाउन के लगातार चल रहे हैं, अब तक जो है कई बार मुंबई प्रेस ने आप लोगों तक मालूमाती वीडियोस फ़राहम किए हैं, जानकारी फ़राहम करने की पूरी कोशिश की है ताकि जो हमारे दर्शक हैं जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर हैं सभी को जो है इसकी मालूमात मिलते रहे, चाहे वो कोविड-19 की बातें हों, चाहे किसी मज़हब से रिलेटेड हों। इस बार क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और मुसलमानों के लिए काफ़ी मुक़द्दस महीना हम कह सकते हैं रमज़ान का, वो महीना भी चल रहा है। अब ईद है तो ईद को लेकर कई तरीके के सवालात मुंबई प्रेस के पास आते रहे हैं। कई सारे जो दर्शक हैं हमारे मुंबई में हों या मुंबई से बाहर के और देश के बाहर के भी हम कह सकते हैं, जो मुंबई प्रेस को लगातार मेल के ज़रिए ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से ईद की नमाज़ को अदा किया जाए और लॉकडाउन में हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो किस तरीके से नमाज़ें जो है वो अदा करें। तो इस वक्त हम जो है मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब के साथ में हैं। ये मस्जिद अहले हदीस बाइकला के इमाम साहब हैं और ये बताएंगे कि हवालों के साथ कि क्या करना चाहिए इस वक्त जबकि लॉकडाउन की स्थिति इस तरीके से चल रही है। तो ईद की नमाज़ कितनी ज़रूरी है और उसको अगर ज़रूरी है तो किस तरीके से अदा करनी होगी। जो कोविड-19 का मामला चल रहा है पूरे देश में, जबकि हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में इस तरीके का माहौल है और मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में ये बड़ा अहम महीना चल रहा है रमज़ान का। इसके बाद अब ईद है कुछ ही दिनों बाद। तो ईद के मुतालिक मैं चाहता हूँ कि आप जानकारी दें कि ईद के लिए क्या हुक्म है इस तरीके के हालात में, और अगर ईद के लिए ईद की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है तो मुसलमान उसको किस तरीके से अदा करें। सबसे पहले तो मैं मुंबई प्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब ये हालात चल रहे हैं और सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस सिलसिले में शरीयत के अंदर बहुत ही आसानी के साथ और इंतहाई साफ़ और शफ़ाफ़ के साथ इन सारे मसाइल का बयान हुआ है कि ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए। तो अब चूँकि रमज़ान का महीना है और हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है मस्जिदें बंद है, लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास जो सबसे अहम मसला है वो है ईद की नमाज़। ईद की नमाज़ हम एक साथ किसी मैदान में या फिर जामे मस्जिद में मनाते हैं और सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म ये है कि जिस तरह से ये फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए हम मस्जिदों से दूर है और अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा कर रहे हैं, शरई एतबार से भी इसका तकाज़ा है और हुकूमत की तरफ से भी सख्ती के साथ जो है ना लॉकडाउन को पालन करने का हुक्म दिया गया है। तो इसके लिए चाहिए कि मुसलमान ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में पढ़े। ईद की नमाज़ की जहाँ तक बात है तो ये बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है और बाज़ इसको फ़र्ज़ करार देते हैं। फ़र्ज़ इसकी अहमियत के पेश नज़र, क्योंकि बाज़ अहादीस ऐसी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को ईदगाह पहुँचने का हुक्म दिया है, यहाँ तक कि वो औरत के जिन पर बाकायदा पर्दा वाजिब है और वो नहीं जा सकती है पर्दा ना होने की वजह से, दुपट्टा ना होने की वजह से, या अपने पूरे जिस्म का जो इस्लामी हिजाब है वो ना कर पाने की वजह से, उसका बंदोबस्त ना होने की वजह से, तो कहा कि अपनी सहेली से दुपट्टा उधार ले ले अपनी सहेली से और उसके बाद वो ईदगाह पहुँचे। इसका मतलब ये कि बहुत अहमियत है इस नमाज की। तो इसके पेश नज़र बाज़ उलमा कहते हैं कि ये फ़र्ज़ नमाज है। अब चूँकि ईदगाह में हम जमा हो नहीं सकते, मस्जिद में जमा हो नहीं सकते, ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म ये है कि अपने अपने घरों ही में ईद की नमाज़ पढ़ें जिस तरह से ईद की नमाज़ हम पढ़ते हैं। यानी ईद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं कि तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहने के बाद 7 तकबीरात जो ज़वाइद हैं वो, और उसके बाद फिर सूरह फातिहा और उसके बाद कोई एक सूरा, फिर रुकू सजदा, फिर दूसरे रकात के लिए जब खड़े हो तो 5 तकबीरात है, उसके बाद सूरह फातिहा
اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ، پھر رکوع سجدہ کر کے تشہد کر کے پھر سلام پھیر دیں گے. تو یہ نماز ہے عید کی نماز کی طرح، جس طرح سے پڑھی جاتی ہے وہ ایسی ہی پڑھی جائیں گی. اور گھر میں پڑھیں گے لوگ. گھر میں اگر 2-4 افراد ہیں، یعنی جتنے بھی ہیں، تو اگر جماعت بن جاتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اور اگر جماعت نہیں بن پاتی ہے تو پھر فرداً یہ نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو اس میں خطبے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اس سلسلے میں ایک اہم سوال یہ آپ کی طرف سے آیا ہے کہ خطبے کا کیا حکم ہے. تو خطبے کے تعلق سے اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف نماز ہی کافی ہے، خطبہ ضروری نہیں ہے. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ نماز کی بڑی تاکید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض علماء نے یا بہت سارے علماء نے جو نماز کو فرض قرار دیا ہے، ان کے نزدیک بھی خطبہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. خطبہ ایک سنت ہے، مستحب عمل ہے. تو اس سلسلے میں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ خطبہ دینا چاہیے، ہے نا. لیکن اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ ہیں ان کو خطبہ آتا نہیں ہے، کس طرح سے خطبہ دیا جائے. تو اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن کو خطبہ آتا ہے، مختصر طور پر خطبہ آتا ہے، نماز کے بعد وہ خطبہ دے لیں. یا جن کو نہیں آتا ہے تو نماز ہی کافی ہے. اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو کافی ہو جائے گا، خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بعض اقوال ہے جو علماء کی طرف سے کہے جاتے ہیں. البتہ اتنا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے عید کی نماز کی طرح تو بالکل عید کی نماز ہو جائے گی خطبہ کے بغیر ہی. اور عام حالت تو یہی ہے لوگوں کے، مطلب کہ لوگ تو خطبہ دینے کے اہل بھی نہیں ہیں. یعنی عام طور پر دیکھیں گے تو یعنی بہت سارے ایسے کم لوگ ہوں گے کہ 1000 میں 1 یا لاکھوں میں شاید 1 2 4 مل جائے کہ خطبہ دے لیں گے. یہ معاملہ یہ اس میں ایک کئی سارے جگہ سے فتوے منگائے گئے تھے جی، جس میں کئی سارے فتوے میں نے بھی دیکھے. تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عید کی نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ چاشت کی نماز جو ہوتی ہے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں گھر میں. تو یہ کتنا ٹھیک ہوگا اس طرح کا؟ نہیں، یہ فتویٰ اصل میں ایک تو ہوتا ہے فتویٰ، پھر ہوتا ہے فتویٰ کی دلیل کی بنیاد پر فتویٰ تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. جہاں تک چاشت کی نماز کی بات ہے تو چاشت کی نماز کی بات عید کی نماز کے بدل کے طور پر کسی بھی عالم نے نہیں کہا میرے علم کے حد تک. البتہ بعض آثار صحابہ سے بعض آثار ایسے ملتے ہیں، یا جیسا کہ بہت سارے ایسے علماء ہیں، ماضی قریب کے شیخ صالح عثیمین ہیں یا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے. ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر عید کی نماز کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو وہ 4 رکعت بدل کے طور پر پڑھے. بدل کے طور پر یعنی اس چیز کی بھرپائی کے لیے، عید کی نماز چھوٹ گئی اس چیز کی بھرپائی کے لیے 4 رکعت پڑھے. یہ قول ملتا ہے علماء کا کہ 4 رکعت پڑھے. لیکن چاشت کی نماز کی بات میرے علم کے مطابق کسی نے نہیں کہی ہے. البتہ عید کی نماز ہی پڑھ لے تو کافی ہے، زیادہ افضل ہے. جی بالکل. جیسے کہ امام صاحب بہت سارے لوگوں کو نماز آپ نے دیکھا ہے کہ کیونکہ آج تک، کیونکہ میں خود بھی جو ہے بچپن سے عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں ادا کرتا آیا ہوں. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عید کی نماز کبھی انہوں نے خود سے پڑھی نہیں ہے تو عیدگاہ میں ہی ادا کرتے. تو اگر وہ نہ پڑھ کے صرف 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو کوئی اس میں کوئی عذر تو نہیں ہوگا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس کے لیے وقت کیا ہے مناسب آپ متعین کرتے ہیں کہ کس وقت میں، کیونکہ پہلے تو مسجدوں میں ہوتی تھی، جب مسجدوں کی طرف سے جب آرگنائز کی جاتی ہیں نمازیں تو وقت کا اعلان کیا جاتا ہے. تو اب کون سا وقت مناسب ہوگا؟ لوگ جو ہے اپنے گھر میں اگر عید کی نماز اگر ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک تو وقت کی جو تعین ہے وہ تو شریعت نے تعین اس کا تحدید کی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج کے اندر تھوڑی سی تپش آ جائے اس کے بعد سے لے کر وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اول وقت میں ہی کر لینا چاہیے. اور ہر علاقے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ائمہ کو چاہیے کہ اس مسجد کے اندر جتنے بھی مصلیان نماز پڑھنے والے لوگ ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں ایک ہی وقت میں کیا جائے. حالانکہ شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر ایک وقت میں کیا جائے گا تو پھر لوگوں کے لیے یعنی ایک وقت جب پابندی کے ساتھ رکھ دی جائے گی تو پھر لوگ سستی نہیں کریں گے، چلو 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، چلو 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، پتہ چلے کہ نماز ہی چھوٹ گئی ہے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں مائک وغیرہ لگی ہوئی تو مائک کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے اس وقت یعنی 10 منٹ پہلے کہ یہ طریقہ ہے اور اس طریقے پر آپ لوگ نماز پڑھیں.
ایسا اگر وقت جو ہے نا متعین کر دیا جاتا ہے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے اور یہ آسانی ہوگی میں جہاں تک سمجھتا ہوں. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے اس معاملے میں؟ عورتیں اگر گھر میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی کیا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. جہاں تک عورتوں کی جماعت کا مسئلہ ہے تو گھر کے اندر اگر مرد ہے تو مرد نماز پڑھائے, مرد کے ساتھ عورت بھی پیچھے نماز پڑھے. جس طرح سے فرض نماز میں مرد آگے اور عورتیں پیچھے رہیں, تو ایسے ہی عید کی نماز میں بھی مرد آگے رہے اور عورتیں پیچھے رہیں, اور مرد امام بن جائے, کوئی ایک مرد امام بن جائے. ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی گھر میں مرد نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں عورتیں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ امام صاحب. یہ تھے مولانا ظہیر الدین صاحب, جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو کئی طریقے کی باتیں چل رہی ہیں لوگوں کے بیچ میں, تو لوگ جو ہے صحیح حدیث جانیں اور اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں, عید کی نماز کے معاملے میں, کہ بھائی نماز کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. تو انہوں نے پوری جانکاری ہمیں دی ہے پوری اس معاملے کو لے کر, اور یہ پوری جانکاری جو ہے یہ حدیث کے حوالے سے, اور اس کو پورا ریسرچ کر کے انہوں نے جو ہے ہمارے درشکوں تک پہنچایا ہے. تو یہ ایک گزارش ہے ہماری سبھی کے ساتھ میں کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں, اور اگر کسی طرح کا کوئی سوالات ہوں تو ممبئی پریس کے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کی صحیح جانکاری جو ہے آپ کو دینے کی پوری کوشش کریں گے. کیمرہ مین زید کے ساتھ قمر انصاری, ممبئی پریس.